اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن زبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا رسی لینا اور جنگل میں جا کر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا لاد کر لانا اور اسے بازار میں بیچنا اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی سے اپنی ضرورت کا پورا کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچا لے، یہ اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ چاہیں تو اسے دیں اور اسے چاہیں تو اسے نہ دیں۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المسألة قد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سوال کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنا چہرہ نوچتا ہے، یعنی جتنی مرتبہ وہ سوال کرتا ہے وہ اپنا چہرہ نوچتا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی اپنے حکمران سے یا بادشاہ سے سوال کرے یا کسی انتہائی ضروری معاملے میں سوال کرے کہ جس کے بغیر سوال کرنے کا چارہ نہ ہو۔ دوسروں کے سامنے غیر ضروری طور پر ہاتھ پھیلانے اور بھکاری بن جانے، اس کی وعید کے طور پر جو احادیث مبارکہ آئی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اسی موضوع سے متعلق مختلف احادیث مبارکہ جانی تھیں۔ ان دونوں احادیث کو ذکر کر کے بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری طور پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بندہ رسی لے کر جائے اور جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لاد کر لا کر ان کو بیچے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، اس سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور لوگ کبھی اس کو دیں اور کبھی نہ دیں۔ یعنی انسان کو محنت کے ساتھ کام کر کے رزق حلال کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے خواہ کام معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ مختلف کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کرتے جی کہ ہم یہ کام کیسے کریں۔ ہر شخص جو ہے وہ وائٹ کالر جاب کے تلاش میں ہے کہ بس میں کسی دفتر میں بابو بن کے بیٹھوں، 2-4 فائلیں مجھے سائن کرنی پڑیں اور ایسی کوئی جاب مجھے مل جائے جس میں مجھے تنخواہ بھی بڑی شاندار ملے اور میرا گزارا ہو جائے۔ ایسا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے ذمے لگائے ہیں۔ ظاہر بات ہے دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ نے اس نظام کے مطابق لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں رکھی ہیں اور صلاحیتیں بھی رکھی، تو اس اعتبار سے مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دیں۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ کی کمائی کرتا ہے، لوگ اس کو اچھا جانے یا نہ جانے، اللہ کے ہاں وہ حلال کمائی کرنے والا بڑا ہی قدر کا حامل، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو محنت کر کے حلال روزی کماتے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کے پیچھے چند ایک لوگوں کے سے وہ مانگتا پھرے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بار بار ہاتھ پھیلائے۔ اس کے بجائے اس کو محنت کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب بھی سوال کرتا ہے گویا اپنا چہرہ نوچتا ہے،
ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ چہرہ نوچنا یا قیامت کے دن غیر ضروری طور پر سوال کرنے والا بندہ اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کہ انسان کا چہرہ ہی اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتا ہے۔ یہ سوال کر کر کے ہر مرتبہ اپنے چہرے کو خود بگاڑتا ہے، اپنی عزت کو تار تار کرتا ہے۔ لوگ کبھی دیتے ہیں، کبھی دھتکارتے ہیں، کبھی دینے والے کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس سے معذرت کرتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ بندہ یا تو اپنے کسی بڑے سے، جیسے حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس سے سوال کرے۔ جیسے پرانے زمانے میں بیت المال ہوتا تھا اور حکمران کا کام یہ تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی اس بیت المال سے ضرورت پوری کرتا تھا، تو ایسا بندہ جس کی جائز ضرورت ہو وہ جا کر بیت المال میں اپنا معاملہ پیش کرتا تھا تاکہ اس کی جائز ضرورت پوری ہو جائے۔ یا یہ کہ عام طور پر بھی اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اتنا محتاج ہو چکا ہو کہ جس میں سوال کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے، یعنی اس کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ اب تمام تر اپنی کوشش کاوش کے باوجود وہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح دوسروں سے مال طلب کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور جیسے حدیث پہلے گزری کہ جو بندہ استغنا اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو مستغنی کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو مستغنی رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ابھی جو بھائی بزرگوں نے اعلان کیا، محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ نے ان کی تصدیق کی ہے، اور یہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھی اسی کیفیت میں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجبوری کے بارے بندہ سوال کر سکتا ہے۔ بیمار ہو گئے، دکان بھی چھوڑنی پڑی، اپنا کاروبار بھی ختم ہو گیا اور دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہیں، میری گزارش ہے خصوصی طور پہ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ ان کے جو قرض کا بوجھ ہے وہ دور فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔